اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کرا دے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ اسلامی معاشرے میں وہ شخصیت جو ہے کوئی مصنوعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل آویز شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی معاشرے یا ریاست کا جو پہلا ستون ہے، رکن رکین، وہ تو سورہ حجرات کی پہلی آیت میں آ گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلا چون و چرا، جہاں حکم خدابندی اور حکم رسول آ جائے، کوئی قانون قاعدہ، کوئی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے منافی نہ ہو۔ لیکن یہ دستوری اور قانونی بنیاد ہے۔ ملی زندگی، حیات ملی میں ایک اور ضرورت بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان میں جذبات بھی ہیں۔ مختلف افراد کو جوڑنے کے لیے ایک سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، اور وہ جذباتی، کسی شخصیت کے ساتھ جذباتی لگاؤ، کسی قومی ہیرو کے ساتھ محبت، یہ باندھتی ہے ایک دوسرے کو۔ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش، انہیں امیٹیٹ کرنا، گاندھی کا انداز اختیار کرنا، نہرو کیپ اختیار کر لینا، جناح کیپ اختیار کر لینا، نہرو کٹ واسکٹ پہننا، ماؤ زیتون کا جیکٹ پہننا، سب کیا ہے یہ؟ پھر 50 گز اونچے مجسمے گاندھی کے بنانا، ماؤ زیتون کے بنانا، اسٹالن کے بنانا، کس لیے؟ تاکہ عظیم شخصیت کی چھاپ پڑ جائے لوگوں کے اوپر۔ ان کے جذبات جو ہیں ان میں ایک شخصیت سے محبت، ایک شخصیت سے عقیدت رچ بس جائے، اور یہ انہیں جوڑ دیا۔ یہ ایک ضرورت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ ساری مثالیں بتائیں۔ کیوں بتائیں؟ یہاں تک کہ اگر کوئی ہیرو نہ ہو تو ہیرو بنانا پڑتا ہے، تاکہ اس ہیرو کی ہیرو ورشپ کا لفظ تو بہرحال ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن اس ہیرو سے محبت، اس کے اتباع کا جذبہ، اس کا احترام، اس کا ادب، یہ در حقیقت انسانی ثقافت اور تہذیب کی بنیاد بنتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں وہ شخصیت جو ہے کوئی مصنوعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل آویز شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، اور پھر ساری محبتیں ان کے تابع۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب کروں۔ اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، وہاں تو بہت زبردست دھمکی آئی ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو، سن رکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن میں کساد کا، مندے کا خوف رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور کوٹھیاں اور محل جو تم نے بنائے ہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسری شخصیت، مسلمانوں کو جذباتی طور پر ایک دوسرے قریب لانے۔ جب میرا بھی ایک جذباتی تعلق حضور کے ساتھ ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، تو ہمارا یہ حضور کے ساتھ تعلق ہمیں بھی قریب لائے گا ایک دوسرے سے۔
ان کی محبت کے رشتے میں ہم بندھ جائیں گے آپس میں. اور اگر حضور کی شخصیت کے ساتھ کوئی گستاخانہ طرز عمل اختیار کر دیا جائے، ان کی بات کی پرواہ نہ کی جائے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی امت ہے اور 1400 برس گزر چکے ہیں، اس میں جو ایک کلچرل ہوموجینٹی ہے، یکسانی ہے. آپ کو انڈونیشیا کا مسلمان ملے گا، وہی انداز اس کا، وہ داڑھی ہے اس کا وہی انداز، لباس ٹھیک ہے تہبند ہو کچھ ہو لیکن وہ گھٹنوں سے اوپر ہوگا. محسوس ہوگا کہ کوئی شے ہے ان کے درمیان مشترک. نماز کے لیے کھڑے ہوں گے بیت اللہ کے گرد تو سب نماز پڑھیں گے اور کسی کی نماز ٹوٹے گی نہیں. کہیں زیادہ فرق نہیں ہوگا، کوئی رفع یدین زیادہ کر رہا ہے، کوئی آمین بالجہر زور سے کہہ رہا ہے، بس اللہ اللہ کا وسلم. باقی یہ کہ قیام ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اس میں کچھ ترتیب میں فرق نہیں. یہ وہ چیز ہے جس نے اس امت کے اندر کلچرل ہوموجینٹی اینڈ کلچرل کنٹینیوٹی پیدا کی ہے، نسل بعد نسل. ہم کسی اور ہیرو کو وہ مقام دینے کو تیار نہیں. اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے. یہ جو ہمارے ہاں کوشش ہوئی قائد اعظم کو ہیرو بنا دیا جائے، محترمہ فاطمہ جناح کو آئیڈیل بنا دیا جائے، اس کی یہاں تک انتہا ہوئی ہے پاکستان میں. میرا طالب علمی کا دور ہے یہ کہ ایک صاحب نے لکھا تھا، آج کی عورت کے لیے فاطمہ بنت محمد نمونہ نہیں ہے، نمونہ فاطمہ جناح ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ نسبت خاک رابہ عالم پاک، ان کا اپنا مقام ہے، انہوں نے قائد اعظم کی جیسے خدمت کی ہے، ساتھ دیا ہے ساری عمر، ہم ان کی قدر کریں گے. لیکن ہمارے لیے قابل اقتداء، قابل اتباع وہ فاطمہ بنت محمد ہے، عائشہ زوجہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اتباع کریں گے. ہیرو ہمارے وہ ہیں. یہ زائرین حریم مغرب جو مغرب کی تہذیب میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے. ہمارے لیے تو در حقیقت ایک معیار ہوگا، محمد سے جو جتنا نزدیک، ہمارے دلوں میں اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوگی. محمد جو جس درجے میں متبع رسول ہے، اسی درجے میں ہمارے دلوں میں اس کے لیے احترام ہوگا، ادب ہوگا. محمد